حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائیں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ تو کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، ویمددکم، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ باموال و بنین، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کا، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کر، کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا۔
70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا, دولتیں بھی تھی, آسانیاں بھی تھی, دل میں خیال آیا میں